آج ہم بات کریں گے زندگی کے کچھ ایسے پوشیدہ نگرانوں کی جن کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مٹی میں موجود یہ ننھے عناصر ایک عالمی صحت کے بحران سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا سفر کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ہم زندگی کے ان چھوٹے اسپارک پلگز کو سمجھیں گے، پھر ان قوتوں کو جانیں گے جو انہیں بیکار کر دیتی ہیں، اور آخر میں ہم بائیو فورٹیفیکیشن جیسے انقلابی حل اور فطرت کے اپنے طریقوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی کے یہ پوشیدہ نگران آخر ہیں کیا؟ اس کا جواب ایک ایسی جگہ چھپا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ہماری مٹی میں۔ یہ ہے خرد غذائی اجزاء یا مائکرو نیوٹرینٹس، اور ان کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ایک گاڑی کے انجن کے بارے میں سوچیں۔ جیسے ایک سپارک پلگ پورے انجن کو زندگی بخشتا ہے، ویسے ہی یہ خرد غذائی اجزاء زندگی کے ہر عمل کو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی کے یہ اسپارک پلگز آخر ہیں کیا، اور یہ ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ یہ 7 بڑے کھلاڑی ہیں: آئرن، زنک، بورون وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص بہت اہم کام ہے۔ کلوروفل بنانے سے لے کر جو پودوں کو ہرا رنگ دیتا ہے، ہوا سے نائٹروجن کو قابل استعمال بنانے تک ہر جگہ ان کا کردار ہے۔ لیکن جب یہ نازک توازن بگڑتا ہے نا، تو ایک خاموش بحران جنم لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پوشیدہ بھوک۔ یہ بحران مٹی میں شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پودوں، جانوروں اور پھر انسانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ توازن بگڑتا کیوں ہے؟ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان ضروری غذائی اجزاء کو پودوں کی پہنچ سے دور کر دیتی ہیں، انہیں مٹی میں ہی قید کر دیتی ہیں؟ اس کے پیچھے اصل میں مٹی کی کیمسٹری کی 3 بڑی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلا ہے پی ایچ کنٹرول، یعنی مٹی کتنی تیزابی یا الکلائن ہے۔ دوسرا ہے ریڈاکس پوٹینشل، آسان لفظوں میں مٹی میں آکسیجن کتنی ہے۔ اور تیسرا ہے کیلیشن، جہاں نامیاتی مادے غذائی اجزاء کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہی تینوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ پودے کو خوراک ملے گی یا نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پوشیدہ مسئلے کے جو اثرات ہیں وہ بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہیں، بلکہ پودے خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا دیکھیں، یہ پودے خود ایک ڈیش بورڈ کی طرح ہیں۔ اگر پتوں کی رگیں ہری رہیں لیکن بیچ میں سے پتے پیلے پڑ جائیں تو یہ آئرن کی کمی کی نشانی ہے۔ تنے پھٹ رہے ہیں، یہ بوران کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف جنوبی ایشیا کی بات کریں تو 40% سے زیادہ زرعی زمینوں میں اکیلے زنک کی کمی ہے۔ 40%! اب یہ مسئلہ صرف کھیتوں تک نہیں رہتا، یہ ہماری فوڈ چین میں داخل ہوتا ہے، ہماری پلیٹوں تک پہنچتا ہے اور پھر بن جاتا ہے ایک عالمی صحت کا بحران۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا ایک بہت طاقتور حل بھی سامنے آ رہا ہے، جسے ہم بائیو فورٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ پوری دنیا میں 2 ارب لوگ 2 ارب زنک کی کمی کا شکار ہیں، اور اس کی جڑ کہاں ہے؟ ہماری مٹی اور ہماری خوراک میں۔ اور یہ صرف زنک کی کہانی نہیں ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 30% حصہ خون کی کمی یعنی انیمیا کا شکار ہے، اور اکثر اس کا تعلق سیدھا جو ہے آئرن کی کمی سے ہوتا ہے، جو خوراک سے شروع ہوتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل کا نام ہے بائیو فورٹیفیکیشن۔ یہ ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فصلوں کو ہی اتنا غذائیت سے بھرپور بنا دیں کہ جو لوگ انہیں کھا رہے ہیں ان کی کمی خود بخود پوری ہو جائے۔ اور اس کے 2 بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم فصل اگاتے وقت ہی مٹی میں یا پتوں پر اسپرے کے ذریعے یہ غذائی اجزاء ڈال دیں۔ دوسرا طریقہ جنیاتی ہے، جس میں ایسی نئی قسمیں تیار کی جاتی ہیں جو قدرتی طور پر مٹی سے زیادہ غذائیت جذب کرتی ہیں۔ تو اب ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمیں مسئلہ پتہ ہے، حل بھی پتہ ہے، لیکن ہم عملی طور پر فطرت کے اس بگڑے ہوئے توازن کو واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک پورا ٹول کٹ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو سائنسی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ کمی کس چیز کی ہے۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صحیح طریقہ اپنانا ہوگا، اور سب سے بہترین طریقہ ہے فطرت کے اپنے اصولوں کو استعمال کرنا۔ اب دیکھیں، حکمت عملی 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم مٹی میں غذائی اجزاء ڈالتے ہیں تو یہ ایک طویل مدتی حل ہے جو جڑوں سے پودے کو مضبوط کرتا ہے۔
دوسری طرف اگر پودے پر کمی کی علامات نظر آ رہی ہیں تو پتوں پر اسپرے ایک فوری فرسٹ ایڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن سب سے پائیدار اور بہترین راستہ وہ ہے جو فطرت کے ساتھ مل کر چلتا ہے، جیسے سبز کھادوں کا استعمال یا مائکورائزل فنگس جیسے فائدہ مند جراثیم کو فروغ دینا۔ یہ فنگس پودوں کی جڑوں کے نیٹ ورک کو اتنا بڑھا دیتی ہیں کہ وہ 40% تک زیادہ غذائیت جذب کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم بات کی طرف لاتا ہے۔ جب ہم مٹی کو صرف ایک بے جان چیز نہیں بلکہ ایک زندہ نظام کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں، تبھی ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس سے اگنے والا ہر دانہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کا پیغام ہو۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری عوامی صحت کی اصل بنیاد ہماری مٹی کی صحت میں چھپی ہو؟ اس پر سوچئے گا۔